السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں امرولو قبیلے میں تامگو کو فقیر کے بھیس میں داخل ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ وہ راستے میں آنے والے سب لوگوں سے التجا کرتا ہے آدمی کی مدد کریں، اور اس کے ساتھ ہی چاروں طرف جائزہ لیتی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ جیسے ہی خواتین میں کچھ دور سیرما خاتون دکھائی دیتی ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی سیرما خاتون بہانے سے اس کی طرف بڑھتی ہیں اور اس سے پوچھتی ہیں، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تامگو کہتا ہے، ہمیں بات کرنی ہے خاتون۔ سیرما خاتون اسے پانی دیتے ہوئے کہتی ہیں، مجھے بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تامگو پانی پینے کے بہانے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، ہم یہاں نہیں کر سکتے۔ یہ سب خیمے کی اوٹ میں موجود البرگائے خاتون دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ سیرما مڑ کر محتاط نظروں سے چاروں طرف دیکھتی ہیں اور تامگو سے پوچھتی ہیں، ہم کہاں ملیں گے؟ تامگو جواب دیتا ہے، الباستی کی قبر پر آ جاؤ۔ سیرما کہتی ہے، میرے آنے کا انتظار کرو، اور وہاں سے واپس چلی جاتی ہیں۔ تامگو اسی طرح فقیر کے بھیس میں وہاں سے واپس روانہ ہو جاتا ہے۔ البرگائے سوچتی ہیں، میں حیران ہوں کہ سیرما بکاری سے اتنی دیر تک چپکے سے کیا باتیں کر رہی ہوگی۔ پانی کی سراہی رکھنے کے بعد سیرما خاتون اپنے گھوڑے کی طرف بڑھتی ہیں۔ اس پر البلگائے خاتون سوچتی ہیں، اس نے فوراً جانے کی تیاری کر لی ہے تو یقیناً کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ میں پتہ لگاؤں گی کہ تم کیا کھیل کھیل رہی ہو سیرما۔ سیرما کے وہاں سے جاتے ہی البلگائے اپنے خیمے کے پیچھے سے نکلتی ہیں اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سیرما کا پیچھا کرتی ہیں۔ اس کے بعد ایرترل کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ سمندر پر پہنچتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ وہ سب لوگ وہاں پہنچ کر اونچائی سے سمندر کے خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کی ہوا کو لمبی سانس کے ذریعے اپنے اندر اتارتے ہیں۔ بامسی کہتے ہیں، ایرترل حضور، کافی وقت ہو گیا جب ہم نے آخری بار سمندر کو دیکھا تھا۔ گوندوز خوشی سے کہتے ہیں، میں نے پہلے کبھی سمندر سے سفر نہیں کیا۔ میں جب ان کے بارے میں سوچتا ہوں جو جہازوں پر اور سمندروں پر حکمرانی کرتے ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم بھی کبھی ایسا کریں گے بابا۔ ایرترل کہتے ہیں، حلف جو اوغوز عطا سے ہم تک پہنچا تھا کہتا ہے مزید سمندروں اور دریاؤں کو فتح کرو، انشاءاللہ وہ دن بھی آئیں گے۔ گوندوز کہتے ہیں، ہم بادبان پر اپنا جھنڈا لہرا کر بحری سفر شروع کریں گے۔ ہم ہواؤں پر سفر کرتے ہوئے بڑی لہروں کو کاٹ دیں گے۔ ہم سمندر پار زمینوں کو فتح کریں گے۔ ایرترل کہتے ہیں، البتہ ہمیں ہواؤں اور بادبانوں کی ضرورت ہوگی، لیکن وہ صرف اسباب ہیں بیٹا۔ حقیقت میں اللہ ہی ہمیں زمین اور آسمان کے درمیان سفر کرنے دینے کا مجاز ہے۔ جب تک ہم اللہ کی راہ پر چلتے ہیں، اس کے مقصد کے لیے سخت محنت کرتے ہیں، ہم بہت سارے دریاؤں اور سمندروں سے گزریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد سیرما خاتون کو الباستی کی قبر پر فاتحہ پڑھتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، جبکہ اس کے پیچھے موجود تامگو محتاط نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سیرما کا پیچھا کرتی البلگائے خاتون وہیں ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر انہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ سیرما دعا مانگنے کے بعد پوچھتی ہیں، خیر ہے تامگو؟ تامگو پوچھتا ہے، قبیلے میں کیا ہوا؟ سیرما بتاتی ہیں، ہر چیز ہمارے منصوبے کے مطابق ہو رہی ہے۔ تم سے ملے سونے کی مدد سے میرا آدمی سردار منتخب ہو گیا تھا۔ باقی سب اللہ کے حکم سے، اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ تامگو کہتا ہے، میں بالکل یہی خبر سننا چاہتا تھا۔ ان لوگوں کی طرف دیکھتی البلگائے کہتی ہیں، وہ فراڈی بھکاری، کون جانتا ہے کہ تم بے بلاد کی قبر پر کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ جبکہ ادھر موجود سیرما تامگو سے پوچھتی ہیں، مجھے بتاؤ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ تامگو بتاتا ہے، کل مجھے ایک اہم مہم کے لیے بہت سارے آدمیوں کی ضرورت ہے، اور صرف آدمی نہیں بلکہ وہ الباستی سے لازمی طور پر وفادار ہوں۔ سیرما پوچھتی ہے، تمہیں وہ کیوں چاہیے؟ تامگو بتاتا ہے، ہم قائیوں کو ایک بہت بڑا دھچکا لگائیں گے اور تم اس سے بہت سارا سونا حاصل کرو گی۔ سیرما کہتی ہے، یہ مجھ پر چھوڑ دو تامگو، ہمارے دوستوں کی پریشانی ہماری پریشانی ہے، اور اگر میں قائیوں پر حملہ کر کے سونا حاصل کر سکتی ہوں تو پھر مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تامگو کہتا ہے، تم جانتی ہو کہ منگول مکروز رہنا پسند نہیں کرتے سیرما خاتون۔ ایک دفعہ یہ ہو جائے تو ہم جو ضروری ہوا کریں گے۔ سیرما خاتون تسلی دیتی ہیں، یہ مجھ پر چھوڑ دو، تمہیں خود بھی یہ جان لینا چاہیے کہ امرولو والے کبھی بھی اپنے دوستوں کو مایوس نہیں کیا کرتے۔ اس بات کے بعد سیرما خاتون اپنے گھوڑے کی طرف بڑھتی ہیں اور اسے لے کر وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ سیرما کے جانے کے بعد البلگائے جھاڑیوں سے باہر نکل آتی ہیں۔ اس کے بعد امرولو قبیلے میں دکھایا جاتا ہے کہ گندوگدو اور ترگت سرداری خیمے میں موجود ہوتے ہیں۔ گندوگدو کہتے ہیں، ہم یہاں ایرترل صاحب کی طرف سے آئے ہیں تاشکن صاحب، ہم آپ کو مبارکباد دینا چاہتے تھے۔ ہم نے دونوں قبائل کے درمیان تعلقات کو مستحکم کرنا چاہا۔ تاشکون کہتا ہے، میں آپ کے پاس ہی آ رہا تھا، یہ ہم سب کو فائدہ دے گا گندوگدو صاحب۔ گندوگدو پوچھتے ہیں، خیریت ہو، آپ کیوں میرے پاس آنا چاہتے تھے؟ تاشکون بتاتا ہے، حالات ایسے نہیں رہے جیسے تھے۔ میں امرولو قبیلے میں ایک نیا نظام قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے آ رہا تھا۔ اس پر ترگت کہتے ہیں، جب تک تمہارا نیا نظام سردار اعلیٰ کے قوانین میں خلل نہیں ڈالتا ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن یہ انصاف پر مبنی ہونا چاہیے۔ تاشکن جواب دیتا ہے، آپ کو اس بارے میں کسی قسم کے خدشات نہیں ہوں گے ترگت صاحب، اب ہم صرف اپنے سردار ایرترل صاحب کے منتظر ہیں۔ گندوگدو پوچھتے ہیں، آپ ایرترل صاحب کا انتظار کیوں کر رہے ہیں تاشکن؟ تاشکن سلطان کا فرمان سامنے کرتے ہوئے کہتا ہے، ریاست نے امرولو کو محصولات کا ایک فرض سونپا تھا، سالوں سے امرولو والوں نے کوئی محصولات وصول نہیں کیے۔ اس پر ترگت کہتے ہیں، محصولات کے معاملے پر دونوں قبائل میں تنازعہ چل رہا تھا، اس معاملے کو آگے بڑھانا اچھا خیال نہیں ہوگا۔
कुछ देर सोचने के बाद ताशकुन कहता है, मुझे जल्दी नहीं है, मगर मैं ये वक्त पर करना चाहता हूँ। महसूलात वसूल करने की मुद्दत करीब आ रही है और रियासत को महसूलात की तवक्को है। ये मेरे पास कागज का कोई बेकार टुकड़ा नहीं है, ये रियासत के अहकामात हैं। गुंदोगदो कहते हैं, हम तुमसे बेहतर जानते हैं कि रियासत का हुक्म क्या है। तुम हमें भी बेहतर जानते हो। अगर तुम सरदार आला एर्तुगरुल साहिब से मशवरा किए बगैर कोई फैसला करते हो तो हमारे दोनों कबाइल के दरमियान तनाजुआत जारी रहेंगे और इस दफ़ा ये मजीद बुरा होगा। मुहतात रहो। ताशकुन कहता है, मेरे अहकामात वो अहकामात हैं जो मैंने थाम रखे हैं और मैं उन्हें सिर्फ एर्तुगरुल साहिब से बयान करूंगा। जब वक्त आएगा तो मैं उनसे इस बारे में खुद बात करूंगा। इसके बाद एर्तुगरुल और उनके साथियों को दिखाया जाता है। वो पहाड़ की ढलवान से उतरकर साहिल तक पहुंचते हैं तो वहां पहले से एक शख्स मौजूद होता है। एर्तुगरुल के घोड़े से उतरने पर वो शख्स आगे बढ़कर कहता है, खुश आमदीद, हम बरके खान के शिकार के मैदान के करीब लंगर अंदाज होंगे। एर्तुगरुल पूछते हैं, ठीक है, सफर में कितना वक्त लगेगा? वो शख्स बताता है, हम बादबान को नीचे नहीं करेंगे, हम कल सुबह तक वहां पहुंच जाएंगे। इंशाल्लाह आपके घोड़े आपके मुंतजिर होंगे। एर्तुगरुल उसका शुक्रिया अदा करने के बाद सिपाहियों से कहते हैं, 2 सिपाहियों को घोड़ों के साथ छोड़ दो और हमारी रवानगी के लिए तैयारी करो। तमाम लोग एर्तुगरुल के हुक्म की तायीद करते हैं। सब खुशी और सुकून के एहसास से भरी हुई आंखें लेकर सामने से आते हुए बहरे जहाज की तरफ देखने लगते हैं। इसके बाद उमरोलो कबीले में अलबलगाए खातून की वापसी दिखाई जाती है। जब वो कबीले में पहुंचती हैं तो सीरमा खातून वहां मौजूद 2 सिपाहियों के साथ होती हैं। वो सोचती हैं, तुम क्या कर रही हो सीरमा? सीरमा के जाते ही वो सिपाही तेजी से वहां से जाने लगते हैं। अलबलगाए उन्हें रास्ते में रोक कर पूछती हैं, खैर है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? क्या कोई अहम मामला है? सिपाही कहते हैं, नहीं अलबलगाए खातून। अलबलगाए पूछती हैं, तो फिर जल्दी में क्यों हो? सिपाही कहता है, हम सिर्फ अपने मामूल के फराइज के लिए जा रहे हैं। अलबलगाए खातून, गैर मामूली कुछ नहीं। अलबलगाए कहती हैं, सीरमा खातून जब मामूल के फराइज पर गुफ्तगू कर रही हो तो इतनी गर्मजोशी से नहीं बोलती हैं। सिपाही बात बनाते हुए कहता है, हमने कल आने वाले कारोबारी काफिले का इस्तकबाल करना है अलबलगाए खातून, बस यही था। अलबलगाए कहती हैं, ठीक है, फिर आसानी हो। सिपाहियों के चले जाने के बाद अलबलगाए सोचती हैं, एक तिजारती काफिला है ना? क्या मैं इतनी सादा लो हूँ? मैं जानती हूँ कि इसके पीछे की हकीकत को कैसे जानना है। ये सोचने के बाद वो अपने खैमे की तरफ चली जाती हैं और इसके काई कबीले के मरकजी खैमे में दिखाया जाता है कि गुंदोगदो साहिब वहाँ मौजूद अलबलगाए से कहते हैं, हमें ताशकुन साहिब का रवैया ज़्यादा अच्छा नहीं लगा अलबलगाए खातून। तुर्गुत बताते हैं, उसने हमें रियासत के महसूलात का हुक्म दिखाया। वो जल्द ही महसूलात इकट्ठे करना शुरू कर देगा। इस पर आर्तुक साहिब कहते हैं, ये ना महसूलात इकट्ठा करने का मामला है ना फ़र्ज़ का। वो हमें अपना आप दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी मौजूदगी को महसूस किया जाए। सलजान खातून पूछती हैं, तुम्हारे मुंतखब करदा उम्मीदवार की बजाय ये शख्स उमरोलो का सरदार कैसे बन गया? अलबलगाए बताती हैं, ताशकुन साहिब का इंतखाब पहले से तयशुदा था। वो वाज़े तौर पर आपकी समझ से बाहर कुछ करने का मंसूबा बना रहा है। हमने ये जानना है कि उसको ऐसा करने की हिम्मत किसने दी है। ये निहायत अहम है। मैं इसीलिए आपसे यहाँ मशवरा करने आई हूँ। हाइमा खातून पूछती हैं, बेटी, क्या कबीले में कुछ ऐसा हुआ है जिसने तुम्हारे शक को बढ़ावा दिया हो? अलबलगाए कहती हैं, मुझे सीरमा पर शक है अम्मी जान। ताशकुन साहिब खुद ये सब नहीं कर सकते, लेकिन मुझे डर है कि वो किसी न किसी ऐसे शख्स के साथ काम कर रही है जिसे हम नहीं जानते। गुंदोगदो पूछते हैं, वो कौन हो सकता है? अलबलगाए बताती हैं, कल उसने छुप कर एक आदमी से मुलाकात की। तुर्गुत हैरानगी से पूछते हैं, कौन? आपको उसकी पहचान थी? अलबलगाए बताती हैं, नहीं, मुझे नहीं मालूम। वो भिखारी का भेष बदल कर आया था। फिर वो सीरमा से बेबोलत की कब्र पर दोबारा मिला। तुर्गुत कहते हैं, तो फिर वो ज़रूर एक जासूस है, इसके अलावा कोई इम्कान नहीं। आर्तुक साहिब पूछते हैं, क्या वो पहले कभी आपके कबीले आया था? अलबलगाए बताती हैं, मैंने उसे वहाँ पहले कभी नहीं देखा, लिहाजा हमें उसको जल्द अज जल्द तलाश करना है। उससे सिर्फ उमरोलो को ख़तरा नहीं है, बल्कि सबको ख़तरा है। मैं आपसे यहाँ मदद का कहने आई हूँ। हाइमा खातून तसल्ली देती हैं, बिल्कुल, ज़रूर बेटी, तुम्हारे मसाइल हमारे मसाइल हैं। तुर्गुत कहते हैं, अलबलगाए खातून, आप हमेशा हक़ और सदाकत के हसूल के लिए हमारे शाना बशाना खड़ी हुई। अल्लाह की मदद से हम आपकी मदद के लिए अपनी दस्तरस में जो हो सका करेंगे। आप परेशान मत हों। गुंदोगदो पूछते हैं, अब क्या आप हमें कुछ ऐसा बता सकती हैं जो उस शख्स को ढूंढने में मदद करे? अलबलगाए बताती हैं, मैंने सीरमा को उससे बात करने के बाद कुछ सिपाहियों को हिदायत देते हुए देखा। बज़ाहिर एक काफ़िला आने वाला है। कल वो उसे खुश आमदीद कहेंगे, लेकिन इस तरह का कोई काफ़िला कबीले में नहीं आना है। वो उस आदमी से जो भी बात कर रही थी उसकी कड़ी इससे जुड़ी है। तुर्गुत कहते हैं, तो फिर हम उमरोलो कबीले के नज़दीक अपनी जगह संभाल लेंगे। जब वो निकलेंगे तो हम सिपाहियों का पीछा करेंगे। चले देखते हैं कि इस सब के पीछे कौन है। इसी दौरान मलिक शाह अंदर आने की इजाज़त मांगता है। मलिक शाह के साथ आने वाले बोदक को देख कर गुंदोगदो पूछते हैं, खैर है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
بودک بتاتا ہے حضور میں قبیلے سے آیا ہوں، سنگر تکین صاحب کا آپ کے لیے ضروری خط ہے۔ یہ خبر سن کر حائمہ خاتون بے چین ہو جاتی ہیں، جبکہ بودک خط گندوگدو کو پکڑاتا ہے۔ البلگائے خاتون وہاں سے جانے کی اجازت مانگتی ہیں۔ البلگائے کے چلے جانے کے بعد سلجان پوچھتی ہیں گندوگدو کیا ہوا؟ گندوگدو خط پڑھنے کے دوران ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد امرولو قبیلے کے مرکزی خیمے میں دکھایا جاتا ہے کہ تاشکن سیرما خاتون سے پوچھتے ہیں آج تم مجھے دکھی ہی نہیں، تم کہاں تھی؟ سیرما بتاتی ہیں ہمارے دوستوں نے پیغام بھیجا ہے، میں پوچھنے گئی تھی کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ تاشکن پوچھتا ہے اچھا یہ دوست کون ہے؟ سیرما کہتی ہیں بہتر ہے کہ تم نہ جانو زیادہ، تاشکن صاحب یہ جان لو کہ تمہاری امرولو قبیلے کی سرداری کی نشست ان کی بدولت ہے۔ تاشکن کہتا ہے میں ہر چیز سے واقف ہوں سیرما خاتون، تم مجھے بتاؤ وہ کیا چاہتے ہیں؟ سیرما کہتی ہیں وہ اپنی مدد کے بدلے ہم سے ہمارے سپاہی چاہتے ہیں، مزید یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کا بدلہ دیں گے، جس کا مطلب ہمارے خزانے کے صندوق کے لیے بہت سارا سونا ہے۔ تاشکن اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کہتا ہے ذہین عورت کے منہ سے سونے کی بات، میں اور کیا چاہتا ہوں؟ سیرما کہتی ہیں بیکار باتیں مت کرو، مجھے بتاؤ ترگت اور گندوگدو صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ تاشکن کہتا ہے میں نے انہیں وہ بتایا جو عمر صاحب کو انہیں بتانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ میں محصولات اکٹھے کروں گا اور یہ کہ میں ایرترل صاحب کا انتظار کر رہا ہوں۔ سیرما پوچھتی ہے وہ کیا کریں گے؟ تاشکن بتاتا ہے انہوں نے پہلے مجھے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مجھ پر قابو نہیں پا سکتے تو وہ چلے گئے۔ سیرما کہتی ہیں خوب، تم نے ایسا ہی کیا جیسے مجھے امید تھی۔ انہوں نے بظاہر خیمے کے باہر لٹکے عزت کے نشان کو غلطی سے میم نہ سمجھا، لیکن انہیں اپنی غلطی کا احساس تب ہوگا جب مینڈھے کے سینگ ٹکر ماریں گے۔ اس کے بعد کائی قبیلے میں دکھایا جاتا ہے کہ گندوگدو بتاتے ہیں میرا بیٹا آلتگن منگولوں سے لڑا، دندار اس کے پیچھے گیا تھا، افراتفری تھی امی جان۔ یہ سن کر سلجان خاتون روتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں منگول پہلے میرا ایک بچہ لے چکے ہیں امی جان، میں ایک اور بیٹے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ حائمہ خاتون تسلی دیتی ہیں پرسکون ہو جاؤ بیٹی۔ گندوگدو کہتے ہیں پرسکون ہو جاؤ خاتون، اسے گرفتار نہیں کیا گیا لیکن اس کی کوئی خبر نہیں ہے، دندار اس کے پیچھے گیا ہے، اسے ڈھونڈے بغیر واپس نہیں آئے گا، فکر مت کرو، لیکن طلوع صبح تک ہمارا روانہ ہونا ضروری ہے، وہ یقیناً قبیلے پر دوبارہ حملہ کریں گے، ہمیں تیار رہنا ہوگا۔ حائمہ خاتون پریشانی سے کہتی ہیں تم دوبارہ بہت جلدی جا رہے ہو بیٹا۔ گندوگدو تسلی دیتے ہیں پریشان مت ہو امی جان، اگر میں گیا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جلد از جلد دندار واپس آ جائے گا، وہ آپ کو بہت یاد کرتا ہے۔ آرٹک صاحب پوچھتے ہیں منگولوں سے بڑی جنگ کا کیا ہوگا؟ کیا آپ اس میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے گندوگدو صاحب؟ گندوگدو بتاتے ہیں میں مشرقی قبائل کے ساتھ جنگ میں شامل ہوں گا آرٹک صاحب، میں جاؤں گا تو دندار یہاں ہوگا، وہ ایک مضبوط اور بہادر سردار ہے، آپ کو میری غیر موجودگی محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ کی مرضی سے ترگت ہم طلوع صبح تک چلے جائیں گے، تم البلگائے خاتون کے ساتھ رہو گے، تم اور وہ جو ہم نے مل کر تبادلہ خیال کیا وہی کرو گے۔ ترگت گندوگدو کے حکم کی تائید کرتے ہیں، ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ایپیسوڈ کا آغاز ہم حفاظت دین کے واقعہ سے کریں گے۔ ایک بار جبکہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مکہ معظمہ میں حاضر تھے تو حضرت حاجی صاحب کے پاس مولود شریف کا بلاوا آیا۔ حضرت نے مولانا سے پوچھا مولوی صاحب چلو گے؟ مولانا نے فرمایا نہ حضرت میں نہیں جاتا، کیونکہ میں ہندوستان میں لوگوں کو منع کیا کرتا ہوں، تو اگر میں یہاں شریک ہو گیا تو وہاں کے لوگ کہیں گے کہ وہاں بھلے شریک ہو گئے تھے۔ حضرت حاجی صاحب نے بجائے برا ماننے کے مولانا کے اس انکار کی بہت تحسین فرمائی اور فرمایا کہ میں تمہارے جانے سے اتنا خوش نہ ہوتا جتنا تمہارے نہ جانے سے خوش ہوں، اور اب دیکھیے پیر سے زیادہ کون محبوب اور معظم ہوگا؟ مگر دین کی حفاظت ان کے اعتبار سے بھی زیادہ ضروری تھی، اس لیے دونوں کے ظاہری تعارض کی وقت اس کو ترجیح دی۔ واقعہ حفاظت دین بڑی نازک خدمت ہے، کیونکہ سارے پہلوؤں پر نظر رکھنی پڑتی ہے کہ نہ چھوٹوں کو نقصان پہنچے، نہ بڑوں کے ساتھ جو عقیدت ہونی چاہیے اس میں فرق آئے۔ رسوائی سے حفاظت کا ہیلا۔ احمد بن المہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک رات کا ذکر ہے، میں بغداد میں تھا کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور مجھے بتایا کہ وہ اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، مگر اس وقت وہ ایک آزمائش میں مبتلا ہے، اور بولی آپ کو خدا کا واسطہ میرا پردہ رکھ لیجئے۔ تو میں نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح تم کس آزمائش میں مبتلا ہو؟ تو وہ بولی میرے ساتھ زبردستی ہوئی اور اب میں حاملہ ہوں، اور لوگوں سے میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ میرے شوہر ہیں، تو خدا کے لیے مجھے رسوا مت کیجیے گا اور میرا پردہ رکھ لیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا پردہ رکھے۔
وہ خاموش رہے اور کچھ نہ کہا۔ پھر وہ عورت چلی گئی۔ پھر کچھ پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ اس کے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی تو محلہ کے عوام چند پڑوسیوں کے ساتھ مجھے بیٹے کی مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ میں نے ان کے سامنے بے پناہ خوشی اور مسرت کا اظہار کیا اور اگلے دن اس بچے کے نام سے 2 دینار امام صاحب کو دیے۔ کہا، یہ اس عورت کو دینا، یہ اس بچے کا خرچہ ہے، کیونکہ ہم دونوں کے درمیان کسی بات پر علیحدگی ہو چکی ہے۔ پھر میں ہر مہینے 2 دینار امام کے ہاتھ پر رکھتا اور کہتا، یہ بچے کا خرچہ ہے، یہاں تک کہ 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس بچے کا انتقال ہو گیا اور لوگ میرے پاس تعزیت کے لیے آئے۔ میں ان لوگوں کے سامنے تسلیم و رضا کا اظہار کرتا رہا۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد ایک رات وہ عورت میرے پاس آئی اور ساتھ میں وہ دینار بھی لے کر آئی جو میں امام کے ہاتھ سے بھیجا کرتا تھا، اور کہنے لگی، اللہ تعالیٰ آپ کا اسی طرح پردہ رکھے جیسے کہ آپ نے میرا پردہ رکھا۔ تو میں نے کہا، یہ دینار بچے سے متعلق تھے، اب یہ تمہارے ہیں، تم اس کا جو چاہو کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خزانے میں تشریف لے گئے تو سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ بیت المال میں لاکھوں روپیہ جمع تھا۔ سونے چاندی کو خطاب کر کے فرمایا، دنیا کے دھوکے کسی اور کو دینا، ہم تیرے دھوکے میں آنے والے نہیں۔ اور خزانچی کو اس وقت حکم دیا کہ غربا میں دولت تقسیم کی جائے۔ رات بھر دولت تقسیم ہوئی، اندازہ لگایا تو لاکھوں روپے تقسیم ہوئے۔ یہ لوگ تھے جو پہلے ایک ایک پائی کے لیے جان دیتے تھے اور آج خزانے پڑے ہوئے ہیں اور اس کو خطاب کر رہے ہیں کہ ہم تجھ پر رینجنے والے نہیں، ہم تجھ پر مرنے والے نہیں ہیں۔ یہ کایا پلٹ کہاں سے ہوئی؟ اس قرآن نے ہی تو دلوں کو بدل دیا تھا، روحوں کو پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ پہلے مال کی محبت تھی، اب کمال کی محبت ہوئی۔ پہلے مخلوق کی محبت تھی، اب خالق کی محبت شروع ہوئی اور محبت میں مستغرق ہو گئے، غرق ہو گئے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ایک بچے کی نصیحت۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سے گزرے، وہاں بچے مٹی اڑا رہے تھے۔ وہ رک گئے اور بچوں سے بولے، بچوں مجھے مٹی سے بچاؤ۔ یہ سن کر ایک بچے نے کہا، بابا قبر کی مٹی سے کیسے بچو گے؟ وہ یہ سنتے ہی وجد میں آ گئے، بچے کو اٹھا لیا، تھپکی دی اور دعا دے کر آگے نکل گئے۔ امیر شریعت کی وجد آفرین تقریر۔ ان کی تقریر جاری تھی، سب لوگ دم بخود سن رہے تھے۔ شہر میں مکمل ہڑتال تھی، ہر طرف سناٹا طاری تھا، لوگ جانے دینے کے لیے تیار تھے۔ ایسے میں کسی نے مجمع میں خبر سنائی، خواجہ ناظم الدین لاہور پہنچ گئے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے یہ خبر سنی تو ان کی تقریر نے نیا موڑ لیا۔ اپنی ٹوپی سر پر سے اتارتے ہوئے بولے، کوئی ہے جو میری ٹوپی خواجہ نظام الدین کے پاس لے جائے؟ میری ٹوپی کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکی، اس کو خواجہ نظام الدین کے قدموں میں ڈال دو۔ ان سے کہو ہم تمہارے سیاسی مخالف نہیں ہیں، الیکشن بھی نہیں لڑیں گے، تم سے اقتدار نہیں چھینیں گے۔ ہاں جاؤ، میری ٹوپی ان کے قدموں میں ڈال کر کہو، اگر پاکستان کے بیت المال میں کوئی خنزیر ہے تو عطا اللہ شاہ بخاری تیری خنزیروں کا ریوڑ چڑھانے کے لیے بھی تیار ہے، مگر شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بابا باپ پر قربان کی رسالت کی حفاظت کا قانون بنا دو، کوئی آقا کی توہین نہ کرے، آپ کی ختم نبوت پر آنچ نہ آنے پائے۔ شاہ جی بول رہے تھے، مجمع بے قابو ہو رہا تھا، لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ ایسے نظارے چشم فلک نے بہت کم دیکھے ہوں گے، امام و خواص سبھی رو رہے تھے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری پر وجد کی کیفیت طاری تھی۔ ہارون رشید کی شفقت کا ایک واقعہ۔ خلیفہ ہارون رشید اگرچہ ایک زبردست سلطنت کے مالک تھے، لیکن اس کے باوجود خدائے پاک کا خوف دل سے نہ جاتا تھا۔ چنانچہ ایک واقعہ امام محمد بن ظفر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہارون سے خارجی نے خروج اختیار کیا تو ہارون رشید کے چاہنے والے نوجوانوں نے اسے جنگ کر کے مال اسباب لوٹ لیا۔ اس کے بعد اس خارجی نے کئی مرتبہ فوج کشی کی، جنگ بھی ہوئی اور آخرکار شکست کھا گیا تو اسے گرفتار کر کے ہارون رشید کے دربار میں لایا گیا۔ جب اسے سامنے کھڑا کر کے ہارون نے پوچھا، اچھا بتاؤ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ تو اس نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ وہ معاملہ کریں کہ جب خدائے پاک کے دربار میں کھڑے ہوں اور آپ یہ چاہتے ہوں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے۔ یہ معاملہ دیکھ کر ہارون نے اسے معاف کر دیا اور اسے آزاد کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ دربار سے نکلنے لگا تو ہم نشینوں نے گزارش کی، حضور عالی جا، ایک شخص آپ کے نوجوانوں سے جنگ کرتا ہے، مال و اسباب کو لوٹنے لگتا ہے، اور آپ کا یہ حال ہے کہ آپ نے ایسے شخص کو ایک جملہ میں معاف کر دیا، اس لیے آپ پھر بھی نظر ثانی فرمائیں، ورنہ اس قسم کے واقعات سے بدمعاش لوگوں کو موقع مل سکتا ہے۔ تو ہارون نے کہا کہ اچھا اسے واپس کرو۔ خارجی سمجھ گیا کہ سب لوگ میرے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، اے امیر المومنین، آپ ان لوگوں کی بات نہ مانیے، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں لوگوں کی باتوں کو مانتا تو آپ چشم زدن کے لیے بھی خلیفہ نہ بنتے۔ ہارون رشید نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو۔ اس کے بعد مزید انعام سے نوازا، نصیحت بھی عبرت بھی۔ ایک شخص مٹی گارے میں بھرا ہوا مسجد میں آ گیا۔ وہ بڑا تعجب کر رہا تھا کہ مجھ جیسا گناہگار مسجد میں کیسے آ گیا۔ ایک نمازی نے اسے دیکھ کر جھڑک دیا کہ مسجد میں آیا ہے تو ذرا اپنی صورت دیکھ، اپنا لباس تو دیکھ، اسے مسجد کے قابل بنا۔
یہ بات سن کر عقلمند آدمی کے دل پر ایک چوٹ سی لگی کہ جب مسجد میں مٹی سے آلودہ آدمی نہیں آ سکتا تو جنت میں گناہگار کس طرح جا سکتا ہے، کیونکہ وہ تو بہت پاک صاف مقام ہے، وہاں گناہگاروں کو کون گھسنے دے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے۔ میں والد صاحب کے ساتھ عید کی نماز ادا کرنے عیدگاہ گیا تھا۔ وہاں میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول ہو گیا، پھر والد صاحب کا پتہ نہ چلا کہ وہ کدھر چلے گئے۔ اب تو میں چلا کے رونے لگا۔ والد صاحب نے عقب سے آ کر میرا کان پکڑ لیا اور فرمانے لگے، بے حیا لڑکے، تجھے کتنی بار کہا ہے کہ میرا دامن نہ چھوڑو ورنہ کہیں گم ہو جاؤ گے۔ اسی طرح جو شخص اہل ایمان اللہ کا دامن چھوڑتا ہے اور بچہ اکیلا راستہ طے نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ راستے سے واقف نہیں ہوتا۔ یہی حال ایک سالک کا ہوتا ہے جو پیر کی طرح نگرانی کے بغیر سلوک کی راہ طے نہیں کر سکتا۔ جو شخص کمین لوگوں کے ساتھ مجلس کرتا ہے، اس کا رعب لوگوں کے دل سے نکل جاتا ہے، وہ بے وقار ہو جاتا ہے۔ متقی اور پارسا لوگوں کا دامن پکڑ لو، ان کے ساتھ تمہارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس میں شرم کی کوئی بات نہیں۔ جو عارف اپنے بزرگوں سے شرماتا ہے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ مریدوں کی مثال کمزور بچوں جیسی ہے جو دیوار کے سہارے کے بغیر چل پھر نہیں سکتے، اور پیر کی مثال مضبوط دیوار کی سی ہے جس کا سہارا لے کر چلا جا سکتا ہے۔ اس لیے مریدوں کو چاہیے کہ وہ پیروں کے التفات حاصل کریں تاکہ ان کی مدد سے وہ بچوں کی طرح چل سکیں۔ قرآن کریم کی صداقت۔ احنف بن قیس ایک بڑے عرب سردار تھے۔ مشہور تھا کہ اگر احنف کو غصہ آتا ہے تو 1,00,000 تلواروں کو غصہ آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت تو انہوں نے نہیں کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے والوں کی زیارت کی اور ان کے ساتھ رہے۔ خاص طور پر حضرت علی کے بڑے معتمد اور مخلص تھے۔ ایک دن کسی قاری نے یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی تذکرہ موجود ہے، تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ عربی ان کی زبان تھی، سن کر چونک پڑے، گویا نئی بات سنی۔ کہنے لگے، ہمارا تذکرہ؟ ذرا قرآن تو لاؤ، دیکھو میرا کیا تذکرہ ہے اور میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں۔ قرآن مجید آیا اور لوگوں کی صورتیں ان کے سامنے سے گزرنے لگیں۔ ایک گروہ آیا جس کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی، وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے اور آخری شب میں استغفار کیا کرتے تھے، اور ان کے مال میں سائل اور محروم کا حق تھا۔ پھر کچھ ایسے لوگ آئے جس کا حال یہ تھا کہ ان کے پہلو خوابگاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے رب کو امید سے اور خوف سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے کہ راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدے اور قیام میں لگے رہتے ہیں۔ پھر ایک ایسا قافلہ گزرا جس کی شان یہ تھی، خرچ کرتے ہیں فراغت میں اور تنگی میں، اور غصے کے ضبط کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور اللہ سے ناکاروں کو محبوب رکھتا ہے۔ ابھی نظر بھر کر ان کو دیکھ نہیں سکے تھے کہ کچھ ایسے جوان مرد سامنے آگے جن کا یہ عالم تھا، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو تنگی و فاقہ ہو، اور واقعی جو اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رہ جائے وہ بڑا کامیاب ہے۔ ابھی ہٹے ہی تھے کہ ایک دوسرا نمونہ سامنے آیا جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور وہ نماز کے پابند ہیں اور ان کا کام آپ کے مشورے سے ہوتا ہے، اور ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ حضرت احنف اپنے کو پہچانتے تھے، کہنے لگے، خدایا میں تو ان میں کہیں نظر نہیں آتا۔ اب انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اس راستے میں ان کو اور طرح طرح کے آدمی نظر آنے لگے۔ ایک بھیڑ ملی جس کا یہ حال تھا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے سوا کسی کو معبود نہیں بناؤ تو تکبر کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر دیوانہ کی وجہ سے چھوڑ دیں گے؟ اور آگے بڑھے تو کچھ ایسے لوگ ملے کہ جب فقط اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر آتا ہے تو اسی وقت وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بدقسمت بھی ہیں، جب ان سے کہا جائے کہ تم کو دوزخ میں کس بات نے دخل کیا تو وہ جواب دیں گے، ہم نہ نماز پڑھتے تھے، نہ غریب کو کھلایا کرتے تھے، اور ہم باتیں بنانے والوں کے ساتھ خود بھی مشغول ہو جاتے تھے، اور ہم آخرت کا انکار کرتے تھے یہاں تک کہ ہم کو موت آ گئی۔ احنف یہ صورتیں دیکھ کر گھبرا گئے، کہنے لگے، خدایا ایسے لوگوں سے تیری پناہ، میں ان سے بیزار ہوں، مجھے ان سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ اپنے متعلق نہ تو دھوکے میں تھے اور نہ ایسے بدگمان کہ اپنے کو مشرکوں اور باغیوں میں سمجھ لیں۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت دی ہے، ان کا مقام بہت بلند نہ صحیح مگر ان کی جگہ مسلمانوں ہی میں ہے۔ ان کو ایسی صورت کی تلاش تھی جس کو وہ اپنی کہہ سکیں۔ ان کو اپنے ایمان کا یقین بھی تھا اور اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں کا علم بھی، اور اللہ کی رحمت اور مغفرت پر بھروسہ بھی۔ نہ ان کو اعمال پر غصہ تھا، نہ خدا کی رحمت سے مایوسی۔ ان کو اس ملی جلی صورت کی تلاش تھی اور اس کا یقین تھا کہ وہ صورت اس جامعہ مکمل، اس زندہ و تازہ کتاب میں ضرور ملے گی۔
کیا ایسے خدا کے بندے نہیں ہیں جو ایمان کی دولت بھی رکھتے ہیں، اپنے گناہوں اور قصوروں پر شرمندہ بھی ہیں؟ کیا خدا کی رحمت ان کو محروم رکھے گی؟ کیا اس کتاب میں جو سارے انسانوں کے لیے ہے ان کی صورت اور ان کا تذکرہ نہیں ملے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور کچھ لوگ ہیں جن کو اپنی خطاؤں کا اقرار ہے، انہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے کچھ برے۔ اللہ سے امید ہے کہ ان کے حال پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے۔ بلا شبہ اللہ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ انہوں نے کہا، بس میں مل گیا، میں نے اپنے کو پا لیا، مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، مجھ سے خدا کی توفیق سے جو کچھ نیک عمل ہوئے ان کا انکار نہیں، ان کی نہ قدری نہیں، نہ شکری نہیں، مجھے خدا کی رحمت سے نا امیدی نہیں۔ اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہو سکتے ہیں جو گمراہ ہیں۔ ان سب سے مل جل کر جو صورت تیار ہوئی وہ میری صورت ہے۔ اس آیت میں میرا اور میرے جیسوں کا حال بیان کیا گیا ہے اور ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے، قربان اپنے رب پر جس نے اپنے گناہ گار بندوں کو فراموش نہیں فرمایا۔ حضرت احنف کی تلاش کا یہ قصہ ختم ہو گیا۔ حضرت احنف بھی دنیا سے چلے گئے، اپنے پیدا کرنے والے کے پاس پہنچ گئے، مگر یہ کتاب موجود ہے اور قیامت تک رہے گی۔ قومیں اگر اپنے کو اس میں تلاش کریں گی تو پا لیں گی، جماعتیں اور مختلف طبقے اگر اپنے کو اس آئینہ میں دیکھنا چاہیں گے تو دیکھ لیں گے۔ افراد، ہم اور آپ اگر اپنے کو تلاش کرنے نکلیں گے تو انشاءاللہ ناکام واپس نہیں ہوں گے۔ حضرت احنف نے ہم کو سچی تلاش کا ایک نمونہ دکھلایا اور قرآن پڑھنے اور اس پر غور کرنے کا صحیح طریقہ سکھا گئے۔ ہمیں اس نمونے اور تعلیم سے فائدہ اٹھا کر قرآن مجید کا مطالعہ شروع کرنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاکھپتی صحابہ میں ہیں۔ ایک دن گھر میں تشریف لائے تو اہلیہ محترمہ نے دیکھا کہ کچھ غمگین اور اداس ہیں۔ پوچھا کہ آج آپ اداس کیوں ہیں؟ فرمایا کہ خزانے میں روپیہ زیادہ جمع ہو گیا ہے، دل کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے کہ اتنی خرافات کہاں میرے سر پر لد گئی، اس کی وجہ سے غمگینی ہے۔ بیوی بھی صحابیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ پھر غم کی کیا بات ہے، اللہ کے نام پر غربا کو تقسیم کر دو۔ بس تشریف لے گئے اور خزانچی کو بلا کر حکم دیا کہ غربا میں روپیہ تقسیم کر دے، یتیم اور بیواؤں کی مدد کی جائے۔ تمام رات مدینہ کی گلیوں میں روپیہ تقسیم ہوتا رہا۔ صبح کو جو حساب لگایا گیا تو رات بھر میں 6 لاکھ روپیہ تقسیم ہوا۔ صبح کو گھر پہنچے بہت حشاش بشاش، بیوی کے ہاتھ چومے اور کہا کہ بہت عمدہ تدبیر بتلائی تھی، میرا دل ہلکا ہو گیا۔ تو پہلے یہ کیفیت تھی کہ ان کا دل ہلکا ہوتا تھا جب دولت زیادہ ہوتی تھی، آج ہلکا ہونے لگا جب دولت ختم ہو جائے۔ یہ کایا پلٹ نہیں تھی تو اور کیا تھا، انقلاب نہیں تھا تو اور کیا تھا، دل بدل گئے تھے۔ حفظ قرآن کی دعا۔ ابو عبداللہ بن ہارون جو بصرہ کی ایک مسجد میں امام تھے کہتے ہیں کئی سال تک قرآن حفظ کرتا رہا، جتنا یاد کر لیتا تھا وہاں پہنچ کر پچھلا بھول جایا کرتا تھا، جیسے کہ میں نے وہ حصہ کبھی سنا ہی نہ ہو۔ یہ چیز میرے لیے باعث اذیت تھی۔ میں نے حج کیا اور کعبہ کے پردوں سے چمٹ کر اللہ سے دعا مانگی کہ قرآن حفظ کرنے میں میری مدد فرمائے۔ جب بصرہ واپس آیا تو پابندی سے یاد کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ صرف 6 ماہ کے عرصے میں میں نے حفظ کر لیا۔ ختم نبوت زندہ باد۔ ایک مسلمان نے سڑک کے درمیان آ کر بلند آواز میں نعرہ لگایا، ختم نبوت زندہ باد۔ ان دنوں ختم نبوت کی تحریک زوروں پر تھی۔ ختم نبوت کے پروانے گولیوں، لاٹھیوں، جیلوں اور حوالاتوں کے کمرے لے رہے تھے۔ جو ہی اس نے نعرہ لگایا پولیس والا آگے بڑھا اور اس کے گال پر زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ کھاتے ہی اس نے پھر کہا، ختم نبوت زندہ باد۔ اس بار پولیس والے نے اسے بندوق کا بٹ مارا۔ بٹ کھا کر وہ پہلے سے زیادہ بلند آواز میں گرجا، ختم نبوت زندہ باد۔ اب تو پولیس والے اس پر جھپٹ پڑے، ادھر وہ تھپڑ، ہر لات اور ہر بٹ پر ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتا چلا جاتا۔ وہ مارتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہو گیا۔ اسی حالت میں اٹھا کر فوجی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس نے عدالت میں داخل ہوتے ہی نعرہ لگایا۔ فوجی نے فوراً کہا 1 سال کی سزا۔ 1 سال کی سزا کا سن کر اس نے پھر نعرہ لگایا۔ فوجی نے پھر کہا 3 سال کی سزا۔ اس نے پھر نعرہ لگایا۔ غرض وہ 1 سال سزا بڑھاتا چلا گیا۔ یہ ختم نبوت کا نعرہ لگاتا چلا گیا، یہاں تک کہ سزا 20 سال تک پہنچ گئی۔ 20 سال کی سزا سن کر بھی اس نے کہا ختم نبوت زندہ باد۔ اس نے فوجی سے جھلا کر کہا باہر لے جا کر گولی مار دو۔ اس نے گولی کا حکم سن کر کہا ختم نبوت زندہ باد۔ ساتھ ہی خوشی کے عالم میں ناچنے لگا، ناچتے ہوئے برابر نعرے بھی لگاتا رہا، ختم نبوت زندہ باد۔ عدالت میں وجد کی حالت طاری ہو گئی۔ یہ حالت دیکھ کر عدالت نے کہا یہ دیوانہ ہے، دیوانے کو سزا نہیں دی جا سکتی، رہا کر دو۔ رہائی کا حکم سنتے ہی اس نے پھر کہا ختم نبوت زندہ باد۔ پتھر پر لکھی انمول تحریر۔ ابو زکریا تیمی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک مسجد حرام میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں کوئی شخص ایک پتھر جس پر کچھ کنداں تھا ان کے سامنے لایا۔ اسے پڑھنے کے لیے وہاب بن منبع بلائے گئے۔ ان پر یہ لکھا گیا تھا
کہ اے انسان، اگر تو احوال قرب موت کے حقیقت کو پا لے تو لمبی امید اور طویل و عریض منصوبے ترک کر دے اور آخرت کے لیے عمل کرنے میں منہمک ہو جائے۔ اس وقت کو یاد کر جب تیرے والدین، رشتہ دار اور احباب تجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے، اور جب تو دنیا سے جائے گا تو پھر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ لحظہ قیامت کے دن حسرت و ندامت سے بیشتر کچھ نیک عمل کر لے۔ پتھر پر کندہ تحریر کو پڑھ کر خلیفہ سلیمان بے اختیار رو پڑے۔ جو جان چھڑکتے تھے تیرے نقش قدم پر، وہ دے گئے ایک ایک تجھے داغ جدائی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور ان کی خانقاہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرا کی خانقاہ میں 10-10 ہزار مسلمان مہمان ہوتے تھے۔ ایک وقت میں ایک دن آپ باورچی خانہ میں تشریف لے گئے۔ پوچھا کیا پکتا ہے؟ کہنے لگے گوشت روٹی۔ فرمایا اللہ اکبر، ہم مدعی ہیں اتباع سنت کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو گوشت کبھی اتفاق سے کھا لیا، اور ہمارے یہاں روز پکتا ہے اور روز روٹی پکتی ہے، یہ کیا اتباع سنت ہے؟ حکم دیا گیا کہ آج سے وہی جو کی روٹی اور جو بھی چکی کا پسا ہوا نہیں، بلکہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جو کو کوٹ ڈالا اور پھونک مار دی، بھوسا اڑ گیا، موٹے موٹے دانے رہ گئے، اس کی ایک آدھ ٹکیا پک گئی، بس حضور کا یہ کھانا ہوتا تھا۔ آج سے خانقاہ میں بھی یہی کھانا ہوگا۔ چنانچہ گوشت روٹی بند ہو گئی اور وہی گدرے جو کی ٹکیاں پکنے لگیں۔ کس کو عادت تھی، کس کے معدے میں تحمل تھا؟ کوئی بیمار ہوا، کسی کے پیٹ میں درد ہوا، کسی کو بخار آیا، کسی کی دست آئے، اور خانقاہ یا تو ذکر اللہ سے گونجتی تھی یا سارے بیمار پڑے ہیں۔ فرمایا کیا بات ہے، ذکر اللہ کی آواز نہیں آتی ہے؟ عرض کیا گیا کہ حضرت آپ نے حکم دیا تھا کہ جو کی روٹی کھاؤ، وہ ہضم نہیں ہوئی، اس لیے لوگ بیمار پڑے ہوئے ہیں۔ تو کانوں پر ہاتھ رکھا اور کہا ہم نے بہت ہی جرأت اور جسارت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی زندگی کے اتباع کی کوشش کی، یہ ہماری مجال نہیں، اور حکم دیا کہ آج سے وہی گوشت روٹی پکا کرے۔ حور کی زیارت کرنے والا نوجوان۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ ایک انصاری نوجوان کا قصہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک نومر نوجوان تھا۔ اس نے عرصہ دراز تک جہاد کیا اور ہر معرکہ میں شہادت کی غرض سے آگے بڑھتا رہا، لیکن اس کو شہادت نہیں ملی۔ ایک دن وہ پریشانی میں سوچ رہا تھا کہ قسم باخدا اگر میں اپنے گھر زندہ واپس لوٹ کر چلا گیا تو گھر والے میری شادی کر دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے خیمہ میں کہ لولا کی غرض سے سو گیا۔ پھر ان کے ساتھیوں نے ان کو ظہر کی نماز کے لیے جگایا۔ وہ جب اٹھا تو زاروں کی طرح رونے لگا۔ ساتھی گھبرا گئے کہ ان کو نیند کی حالت میں کوئی تکلیف پہنچی ہے یا شدید بیمار ہو گئے ہیں۔ اس پر اس نوجوان نے کہا مجھے کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی، لیکن میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو تاکہ میں تجھے تیری بیوی اینا موٹی موٹی آنکھوں والی حور کو کہتے ہیں سے ملاقات کرا لاؤں۔ چنانچہ وہ شخص مجھے ایک صاف و شفاف سفید میدان میں لے گیا۔ ہم وہاں ایسے باغیچے میں پہنچ گئے جس کی نظیر میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس باغ میں 10 نوجوان لڑکیاں تھیں۔ میں نے سوچا کہ وہ میری اینا بھی ان میں ہوگی۔ چنانچہ میں نے پوچھا کیا تم میں اینا ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہم سے آگے ہے، ہم تو ان کی خادمائیں ہیں۔ اس کے بعد میں اپنے ساتھی کے ساتھ آگے بڑھا تو ایک اور باغیچہ نظر آیا جو پہلے سے کئی گنا زیادہ خوبصورت تھا۔ اس میں 20 لڑکیاں تھیں جن کا حسن پہلے والیوں سے کئی درجے زیادہ تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید ان میں اینا ہوگی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا تم میں اینا ہے؟ انہوں نے جواب دیا وہ ہم سے آگے ہیں، ہم تو ان کی خادمائیں ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد ہم دونوں ساتھ ایک گنبد نما سرخ یاقوت کے ایک ایسے محل میں پہنچ گئے جس کی روشنی سے آس پاس کے علاقے روشن تھے۔ اس کے بعد نکولا، کوسس اور روگاتوس کو اکٹھے دکھایا جاتا ہے۔ وہ سب بلیچے قلعے میں موجود ہوتے ہیں۔ کوسس کہتا ہے میرا جاسوس سوگوت سے ہو کر آیا ہے، پادری گریگور ہم سے متفق ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ عثمان مر بھی جائے، حتیٰ کہ حضرات اگر سوگوت بھی گر جائے اور عثمان بھی ختم ہو جائے ہم پادری کے ساتھ ایک طرف ہیں۔ روگاتوس کہتا ہے ایک اچھا قدم کوسس، جس پر نکولا جواب دیتا ہے لیکن ہمیں زیادہ کی ضرورت ہے کوسس۔ کوسس تائید کرتا ہے بالکل، اور پھر وہ سب جام ٹکرا کر پینے لگتے ہیں۔ روگاتوس کہتا ہے اسی لیے میں نے زیادہ کیے ہیں، بچے ترکوں کی اولاد وہ میرے پاس ہے، میں انہیں اچھا عیسائی بناؤں گا، ان میں سے ہر ایک تعلیم یافتہ ہوگا۔ یہ سن کر نکولا اور کوسس کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر جاتی ہے۔ روگاتوس کہتا ہے جب یسوع مسیح ان کے دل میں ہوگا تو ہمارے پاس عیسائیت کے لیے لڑنے والی فوج ہوگی۔ نکولا کہتا ہے بہترین، ترکوں کو تباہ کرنے کی تربیت دی جائے گی، میں نے اس سے بہتر حملہ کبھی نہیں سنا۔ روگاتوس میں اور شیطان دونوں آپ کے سامنے جھکتے ہیں۔ کوسس کہتا ہے چلیں اپنی چھوٹی لیکن خطرناک فوج کے لیے ایک جام پیتے ہیں، اور ایک بار پھر سے وہ جام پینے لگتے ہیں۔ اس کے بعد کائی قبیلے کے مرکزی خیمے میں عثمان کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ غصے اور طیش کی حالت میں بیٹھے اپنے تیروں کو تیز کر رہے ہوتے ہیں۔
اسی طرح عثمان کہتے ہیں جو لوگ میرے قبیلے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ میرے قبیلے سے غداری کرنے والوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا جائے گا۔ ہمارے بچے اور ہمارا مستقبل چھیننے کی کوشش کرنے والوں کو، یہ کہتے ہوئے عثمان کمان میں تیر تانتے ہیں اور مزید کہتے ہیں انہی تیروں کی بارش سے مارا جائے گا۔ عثمان کا چلایا گیا تیر مرکزی دروازے کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد برہان اور غنچہ خاتون کو دکھایا جاتا ہے۔ برہان نے ڈھال حالت میں بستر پر لیٹی غنچہ خاتون کی تیمارداری کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی وہ غنچہ کا نام بھی پکارتے ہیں۔ اسی دوران قمر الابدال خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ برہان بتاتے ہیں یہ بخار میں جل رہی ہے، وہ کچھ کریں۔ قمر الابدال جواب دیتے ہیں اس کا زخم گہرا ہے برہان، تم دعا کرو۔ برہان پوچھتے ہیں کہ غنچہ ٹھیک ہو جائے گی؟ قمر الابدال کہتے ہیں یہ ٹھیک ہو جائے گی، فکر نہ کرو، غنچہ خاتون مضبوط ہیں۔ پھر وہ اپنے تھیلے سے ایک دوا کی شیشی نکالتے ہیں اور برہان کی مدد سے غنچہ خاتون کو وہ دوا پلاتے ہیں۔ اسی دوران بالا خاتون خیمے میں داخل ہوتی ہیں اور غنچہ خاتون کی طرف دیکھتی ہیں۔ بالا کو دیکھ کر قمر الابدال اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ غنچہ کے پاس بیٹھ کر بالا انہیں پکارتی ہیں۔ غنچہ مسکراتے ہوئے بالا کا نام لیتی ہے۔ بالا کہتی ہیں تم ٹھیک ہو جاؤ گی میری بہن، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ برہان کو بھی تسلی دیتی ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ غنچہ جواب دیتی ہیں ایسا مت کرو بالا، مت کرو۔ یہ سن کر برہان ایک بار پھر رونے لگتے ہیں۔ غنچہ کہتی ہیں اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ بالا کہتی ہیں دیر نہیں ہوئی میری بہن، مجھے یہاں اکیلا مت چھوڑنا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی اور احمد بھی آئے گا، ہمارے بچے ایک ساتھ بڑے ہوں گے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے بالا اور برہان مسلسل رو رہے ہوتے ہیں۔ بالا غنچہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں میں آپ کی حفاظت نہیں کر سکی، میں نہیں کر سکی، مجھے اپنی دعائیں دیں، مجھے اپنا حق معاف کریں۔ غنچہ جواب دیتی ہیں میں حق معاف کرتی ہوں بالا، میں آپ کو حق معاف کرتی ہوں، اگر آپ وہاں ہوتی آپ بھی ایسا ہی کرتی۔ بالا خاتون روتے ہوئے غنچہ کا ہاتھ چومتی ہیں، پھر برہان کی طرف دیکھتی ہیں۔ غنچہ کہتی ہیں برہان بھی جواب میں غنچہ کا نام پکارتے ہیں۔ اس کے بعد آئگل اور جیرکو تائی کو قبیلے واپس آتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، جبکہ اس وقت اپنے خیمے میں موجود عثمان کمان میں ایک اور تیر تان رہے ہوتے ہیں۔ جیرکو تائی تیزی سے اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ عثمان کی اجازت دینے پر وہ دوڑتے ہوئے ان کے سامنے آتے ہیں اور احمد کا جوتا سامنے کرتے ہیں، پھر بتاتے ہیں ہم نے اسے بلیچے کے راستے پر پایا حضور۔ عثمان چونک کر جوتے کو دیکھتے ہیں۔ جیرکو تائی بتاتے ہیں ہمارے آدمی نے ہمارے لیے سراغ چھوڑا ہے۔ عثمان فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر حکم دیتے ہیں سپاہیوں کو اپنے گھوڑوں پر سوار ہونے کا کہو، ہم روگاتوس سے ملنے جا رہے ہیں۔ جیرکو تائی جواب دیتے ہیں جیسے آپ کا حکم حضور۔ اس کے بعد قبیلے میں موجود بہادر کو دکھایا جاتا ہے، وہ خیمے کی اوٹ میں کھڑا گوکچے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران گوکچے چھپتے چھپاتے وہاں آتی ہے اور کہتی ہے بہادر الب، جب میں اندر آئی تو ملہن خاتون نے بات کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ وہ کیا چھپا رہی ہیں؟ کیا وہ مجھے قصوروار ٹھہراتی ہیں؟ جو کچھ بھی ہوا بہادر بتاتا ہے۔ ملہن خاتون نے مجھ سے کہا کہ میں تم پر نظر رکھوں۔ گوکچے کہتی ہے وہ مجھ پر شک کرتی ہیں، یہ آپ کی وجہ سے ہوا، آپ نے ایسا ہونے دیا، آپ مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں، میں نے آپ پر بھروسہ کیا اور آپ نے کیا کیا؟ بہادر کہتا ہے گوکچے فکر نہ کرو، میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا کہ گوکچے آپ کو بہت پسند کرتی ہے، وہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گی، چپ رہو۔ گوکچے پوچھتی ہے میں کیسے چپ رہ سکتی ہوں؟ میری وجہ سے غنچہ زخمی ہوئی، کیا وہ مجھے زندہ رہنے دیں گے؟ اگر انہیں پتہ چل جائے کیا؟ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ بات ان تک پہنچ جائے گی؟ آپ نے مجھے بیوقوف بنایا ہے۔ بہادر کہتے